قبروں پہ عورتوں کو بھیج رہا ہے تو بھیجنے والے بھی لعنت. اگر قبروں پہ عورتیں نہ جائیں تو عرس بھی ٹھپ. تازیے کو عورتیں دیکھنے نہ جائیں تو تازیہ بھی ٹھپ. وہ تو عورتوں کو دیکھنے جاتے ہیں. میں آپ کی بہن کو دوں, آپ میری بہن کو دیکھو. یہی ہوتا ہے لفڑا, اور کیا ہوتا ہے. عورتوں کو اگر روک لیے جائے تو سارا مسئلہ ٹھپ. مجاور بھی ہوا کھائیں, تازیے پوجنے والے بھی ہوا کھائیں. ہمیں تازیے والے بھی کوئی نہ جاوے. عورتوں کو روک دو, بس ختم ہو گئی بات. ایک بات. دوسری بات, قبروں پہ چراغ جلانے والوں پہ لعنت. اب بتائیے, جس قبر پہ مجاور رہتا ہو وہاں چراغ نہ جلتا ہو. اور میری مائیں تو منت مانتی ہیں کہ میرے بچے کو آرام ہو جائے گا تو 2 پاؤں تیل بابا کی چراغی کے لیے دوں گی, جب تک جلتا رہے لعنت اترتی رہے. سمجھے, یہ تو منت مانتی. 2. تیسری بات, قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پہ لعنت. یعنی قبروں کو مسجد سے زیادہ اہمیت دینے والے پہ لعنت. اب مسجد کی اہمیت قبروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا. آپ اس میں جو حج کو گئے ہیں نا, ان کو پوچھئے, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جہاں چاہیں وہ آپ کی جوتے چمپل رکھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. مکہ جہاں پر طواف کرتے ہیں کعبے کو, وہاں آپ جہاں چاہیں وہاں اپنی جوتیاں رکھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن درگاہ شریف جو سج چکی ہے اس میں آپ اپنی جوتیاں ہاتھ میں لے کر فاتحہ پڑھنے نہیں جا سکتے. مجاور آپ کو روکے گا, صاحب جوتے باہر رکھو. ارے بھائی ٹھیلے میں ڈال کے لے جاؤں, بابا میرے قیمتی جوتے کوئی چرا. نہیں, ٹھیلے میرے باہر رکھو, اندر نہیں جانے. اگر اندر جوتے لے جانے چاہیے, آپ جد کرو گے جھگڑا ہو جائے گا. اگر نہیں جانے, کیونکہ یہ تو مکے اور مدینے سے بھی بڑھ گیا معاملہ ہے. آپ کہاں جوتے لے جا رہے تھے. آپ نماز پڑھ کے جب مسجد سے لوٹتے ہیں نا تو کعبے کو پیٹھ دے کے لوٹتے ہیں. نہیں, کعبے کو پیٹھ دے کر لوٹتے ہیں. حاجیوں سے پوچھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر درود و سلام پڑھ کے لوٹتے ہیں تو پیٹھ دے کر لوٹتے ہیں. کعبے کو طواف کر کے جب حاجی لوٹتا ہے تو پیٹھ دے کے لوٹتا ہے. لیکن ایک جاہل جو درگاہ پہ فاتحہ پڑھنے گیا ہے, وہ فاتحہ پڑھ کے جب لوٹے گا, فاتحہ ہو گیا تو پیچھے پیر ہٹے گا, پیٹھ نہیں دے گا برداشت. ہاں بتائیے, ان کا تو مرتبہ بہت بڑھ گیا بھائی میرا, اس کو پیٹھ نہیں دے گا, پیچھے ہٹے گا. گلاف کعبے کو چڑھانے کا حکم تھا, یہاں درگاہوں پہ چڑھانے لگے. سجدہ خدا کو تھا, یہاں درگاہوں پہ کرنے لگے. چومنا سنگ اسود کو تھا, یہاں درگاہوں کو چومنے لگے. صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 6 صفحہ نمبر 363, حدیث نمبر 1482. حج کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 169, حدیث نمبر 775. حج کے بیان میں لکھا ہے, راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, جب آپ طواف کرتے ہیں, طواف کر کے جب بوسہ دینے جاتے ہیں سنگ اسود کو, تو آپ فرماتے ہیں سنگ اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک, لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے, یہ سمجھ کے میں تجھے چومتا ہوں, ورنہ کبھی بھی تجھے نہیں چومتا. یہ اور اب ہمارا عمل دیکھیے, یہ سب اتنا گڑبڑ کیوں ہوا. ایک لطیفہ سنیے, پھر اب لطیفہ نہیں آئے گا. یہ ٹانگے والے ہوتے ہیں, ٹانگے والے, گھوڑا گاڑی والے, تو اپنے گھوڑوں کے آنکھوں پر چمڑے کے چشمے رکھتے ہیں. تو ایک ٹانگے والا جو تھا اپنے گھوڑے کی آنکھوں پہ ہرے گلاس کے چشمے رکھتا تھا. اب دوسرے ٹانگے والے بولے, یار تو عجیب کھوپڑی کا آدمی ہے, بے ہرے گلاس کے کیوں رکھتا ہے. بولے تم نہ سمجھو. ارے بھائی نہیں سمجھتے تو پوچھتے ہیں, بابا بتا. بول نہیں. بہت اصرار کیا تو بولے ایسے تھوڑا ہی بتائیں گے, جا کوئی جلیبی بیلیبی کھلاؤ تو بتاؤں, مفت نہیں بتاؤں گا. اچھا بھائی, اے بار والا بھائی لا 200 گرام جلیبی لا, بابا اس کو جلیبی بیلیبی کھلاؤ. بھائی جلیبی بیلیبی کھلا کے اب تو بتا. تو اس نے کہا میرا گھوڑا جو ہے بڑا آڑیل ہے, یہ سوکھی گھاس کھاتا نہیں اور ہری گھاس ملتی نہیں, اور ملتی ہے تو بڑی مہنگی ملتی ہے, تو میں اس کو ہرے گلاس کے چشمے پہنا دیتا ہوں اور پھر سوکھی گھاس ڈالتا ہوں, تو بیٹا ہری سمجھ کے کھا لیتا ہے. سمجھے آپ. تو ہماری آنکھوں پہ ہرے گلاس کے چشمے پہنا دیے لوگوں نے, اور کفر شرک کر کے اپنا کام کر لیا.
اور ہمارے کو معاملہ گڑبڑ کر دیا بھائی میرے توبہ کر لے یو تائبون اس لیے توبہ سخت ہے سمجھا در مختار اردو ترجمہ غیر طرف تر جلد پہلی صفحہ نمبر 242 جلد چہارم در مختار اردو ترجمہ غیر طرف جلد چہارم صفحہ نمبر 242 دوسری کتاب فتح عالمگیر جلد چہارم صفحہ نمبر 319 قرأت کے بارے میں لکھا ہے کہ اول راتوں میں مقبروں کی طرف چراغوں کا لے جانا بدعت ہے. یہ جو سمندر نکالتے ہیں نا کہ یہاں سے نکلے گا یہاں سے گھومتا گھامتا مزار مبارک پہ اتنے بجے پہنچے گا یہ بدعت ہے. عین الہدایہ جلد چارم صفحہ نمبر 289 قرأت کے بارے میں لکھا ہے کہ اول راتوں میں چراغوں کا نکالنا مقبروں کی طرف بدعت ہے اور اسی طرح چراغوں کا جلانا بھی بدعت ہے. مزارہ کی جلد پہلی صفحہ نمبر 238 پر لکھا ہے کہ مزاروں پہ چراغوں کا جلانا حرام ہے. سمجھے؟ اب بدعت کو سن لیجئے. ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 51 امور بدعت کے بیان میں لکھا ہے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدعتی کا نماز روزہ حج زکات صدقہ فطرہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا اور اس کو اسلام سے ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے. عورت چاہے جتنی کم عقل ہو اگر اس کو آٹا گوندنے کے لیے دیا جائے اور اس میں بال نظر آئے گا تو اس کو تو یقیناً نکال دے گی اتنی عقل تو اس میں ہے. اور جب بال کو آٹے میں سے نکالو گے تو بال کے اوپر ذرے برابر بھی آٹا ٹھہر نہیں سکتا. اسی طرح بدعتی کے سینے میں دین نہیں رہ سکتا. اس حدیث کی شرح مظہر حق جلد پہلی صفحہ نمبر 79 کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ بدعتی باولے کتے کی مثال ہوتا ہے. جو کتا باولا ہو جاتا ہے جس کی نس نس میں حرکت پیوست ہو جاتی ہے وہ پانی کو دیکھتا ہے بھاگتا ہے پانی کو دیکھتا ہے بھاگتا ہے. پانی کو پینا تو درکنارے پانی کو دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. سمجھا؟ اور ایسے ہی پیاسا جنگل میں مرتا ہے. اسی طرح جس انسان کی نس نس میں بدعت پیوست ہو جاتی ہے وہ قرآن و حدیث کو سنتا اور بھاگتا ہے. عمل کرنا تو درکنارے اس کو سننا بھی مناسب نہیں سمجھتا بھائی میرے. اور اسی طرح گمراہی کے جنگل میں ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ جس کو چاہے توفیق دے دے الگ بات ہے لیکن بدعتی کا یہ عالم ہوتا ہے باولے کتے کی طرح سے ہوتا ہے. سمجھا؟ ارے حقانی صاحب کچھ تو جائز بتاؤ کرنے کا کچھ تو بتاؤ جائز ہے. چلو بھائی ہے اتنا بتائیں با اور کیا کریں جی. فتح عالمگیری جلد پہلی صفحہ نمبر 233 نماز جنازے کے بیان میں لکھے. دوسری کتاب عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 732 دفن میت کی صفت کے بیان میں لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فعل صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے وہ فعل قبروں کے پاس کرنا مکروہ ہے. اور صحابہ کرام سے ثابت قبر کی زیارت قبر والا کی زیارت اور اس کے لیے دعائے مغفرت مانگنا یہ دو چیزیں سنت ہیں. اس کے علاوہ جتنا جو ہو رہا ہے یا کفر ہے یا شرک ہے یہ بدعت ہے رسم ہے رواج ہے. سمجھا؟ اور آج تک آپ کو کسی مولوی نے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا. میں دعوے سے کہتا ہوں میرے پاس 2 کتابوں کے حوالے ہیں آپ سن لیجیے. دعوے سے ہم تو کہتے ہیں آج تک آپ کو بتایا نہیں ہوگا کہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. قبر والے کی زیارت اور ان کے لیے دعائے مغفرت. مگر اس میں ایک بات یاد رکھیں جیسے کہ ہم یہاں سے پوری بس ریزرو کر کے خواجہ غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جائیں تو یہ غلط. اس کو شریعت اجازت نہیں دے. آپ یہاں سے احمد آباد گئے اور احمد آباد سے اتفاق آپ کو دہلی جانے کا ہوا. اب بیچ میں اجمیر شریف آ رہا ہے تو آپ اتر جائیے فاتحہ پڑھیے کوئی منع نہیں کرتا. مگر ارادہ تن جانا یہ منع. سمجھا؟ ارادہ تن جانا منع. ہاں آپ کے گاؤں میں جو بازار ہوں وہاں ارادہ تن آپ جا سکتے ہیں. جہاں دور ہوں اتنا خرچ کر کے جانا اس سے اتنا خرچ مدرسے میں دے دو ان کا ثواب انہیں بخش دو. یہ اور زیادہ 4 چاند لگ جائیں. سمجھا؟ اب فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سن لیجیے.
दुर्र मुख्तार उर्दू तर्जमा गैर तलता जिल्द 4 सफ़ा नंबर 242 पर लिखा है, और फतवा आलमगीरी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 317 पर लिखा है। 2 किताबों में लिखा है कि जब किसी मजार मुबारक पर या कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए इरादा करे तो 2 रकात नफिल नमाज अपने घर में पढ़ ले। 1 रकात में सूरह फातिहा पढ़े और 3 कुल वाला पढ़े, फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़े और 3 कुल वाला पढ़े। ऐसी 2 रकातें पढ़कर उसका सवाब कब्रिस्तान में जा रहा है तो कब्रिस्तान वालों को, मज़ार मुबारक पे जा रहा है तो उनकी रूह को ये बख्श दे, और फिर अपने घर से चले। रास्ते में बेकार बातें न करे, अल्लाह का जिक्र करता चले या दरूद शरीफ पढ़ता हुआ चले, यहाँ तक के मज़ार मुबारक पे गया। ये है मज़ार का सिराना, ये मज़ार का सिराना, ये पायतिया है, ये सिराना है। तो ऐसे सिराने की तरफ से आना मकरू, समझा आप? ऐसे पायती के तरफ से आना सुने, और आकर मज़ार मुबारक के सामने मुंह करके खड़ा रहे और सलाम करे। मज़ार को किबले की तरफ पीठ होगी और मज़ार मुबारक की तरफ मुंह होगा, सलाम करे। अब सलाम करने के बाद जब दुआए मग़फ़िरत मांगने का वक्त आया तो अब किबले की तरफ मुंह होगा और दरगाह की तरफ पीठ होगी, क्योंकि अब खुदा से मुखातिब है। दरगाह तरफ मुखातिब था तो दरगाह की तरफ मुंह था, किबले की तरफ पीठ थी। अब जब खुदा की तरफ मुखातिब है तो दरगाह को पीठ होगी और किबले की तरफ मुंह होगा, समझे आप? अब आगे अगर दूसरी कब्रें हैं तो हाथ ना उठावे, और अगर आगे कब्रें नहीं है तो हाथ उठा के भी दुआ मांग सकता है। ये है कुल तरीका। इसके अलावा जो होता है, जितना होता है, इन सब से हमको तौबा लाजिम है। पहले तौबा कर, अब कुरान पे जाएंगे, अब कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब कुरान से फैसला करेंगे वसीले का। कुरान करीम के 7वें पारे में सूरह अनाम के 9वें रुकू में 74 नंबर की आयत है। वइज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीहि आज़रा तत्तख़िज़ु असनामन आलिहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से फरमाया कि अब्बा मैं क्या देख रहा हूँ, आप बुत पूज रहे हैं। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, आप और आपकी कौम खुली गुमराही में, खुली गुमराही में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब बुत बनाते भी थे, बुत बेचते भी थे, बुत पूजते भी थे। मुशरिकान मक्का जो हैं वो अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत बताते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं। खुदा को वो भी मानते थे और बुत परस्ती भी करते थे। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत बता रहे हैं, इनके सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बयान तो कर दो जरा, ताकि इनको पता चले। अरबी उनकी मादरी ज़बान थी। तो आयत नज़ुल होती है कुरान करीम के 16वें पारे में, सूरह मरियम के 3रे रुकू में 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 नंबर की 8 आयतें हैं। तो 41 नंबर क्या फरमाया, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बयान कर दीजिए कि वो मेरे सच्चे नबियों में से थे। 41 नंबर क्या थी, 42 नंबर क्या तो सुनिए। इज़ क़ाला लिअबीहि या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा मैं क्या देख रहा हूँ, बुत पूछ रहे हैं, ना ये देखें ना सुने ना कुछ काम आवे, इसको आप क्यों पूछते हैं। ये 42 नंबर क्या है। 43 नंबर फरमाया
یا بات انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فلتبینی اہدک صراطا سویا. اے ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، میرے کہنے پر آپ چلے، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلا دوں گا. یہ 43 نمبر کی آیت تھی. 44 نمبر فرمایا یا بات لا تعبدی شیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا اب شیطان کے کہنے پر نہ چلے، شیطان تو اللہ کا بہت ہی بڑا نافرمان بندہ ہے. یہ 44 نمبر کی آیت تھی. 45 نمبر فرمایا یا بات انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون لی شیطان ولیا. اے ابا میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے اور آپ کہیں شیطان کے دوستوں میں نہ ہو جائے، میں ڈرتا ہوں. یہ 45 نمبر کی آیت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے سچ بتایا نا، غلط تو نہیں کہا نا. ابراہیم علیہ السلام وہابی تو نہیں تھے نا بھائی، ہاں دیوبندی تو نہیں تھے نا، تبھی جماعت والے تو نہیں تھے نا، سچ کہا نا. اب جواب کیا ملتا ہے 46 نمبر کی آیت میں سن لیجیے. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم علیہ السلام میرے معبودوں کا برا کہتے ہیں، میرے مسلک کو برا کہتے ہیں، میرے مذہب کو برا کہتے ہیں، میرے طریقے کو برا کہتے ہیں. لا لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. یہاں سے دور ہو جاؤ، مجھے شکل مت بتاؤ ورنہ آپ کو سنسار کرا دوں گا، میں مروا دوں گا. نکل جاؤ میرے گھر سے، باہر نکل جاؤ، منہ مت بتاؤ میرے کو. بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی. یہاں وہی چکر کاٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیغام مل رہا ہے اور باپ کو جب بیٹا سمجھا رہا ہے تو باپ غصے میں آ گئے. بتائیے آپ سے باہر ہوتے جا رہے. کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم علیہ السلام میرے معبودوں کو برا کہتے ہو، میرے مسئلے کو برا کہتے ہو، میرے طریقے کو، میرے مذہب کو. لا لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے شکل مت بتاؤ ورنہ میں سنسار کرا دوں گا، مروا دوں گا، آپ کو سولی پہ چڑھا دوں گا. نکل جاؤ ادھر سے. ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور تو خدا جانے اور ابراہیم علیہ السلام جانے. ہم کو کہتے نا آپ اس سے دینا سب آسان ہے، لیکن اس وقت ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی تو وہی سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ جن کے فاتح کھول دیتا ہے ان کی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی. بھائی میرے اگر سب کے فاتح اللہ کھول دے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، سب کے نہیں کھولتا. یہ اس کی بھی قدرت مسلیت ہے جی. ان کی بات کو جب نہیں مانا جاتا، جھٹلایا جاتا ہے تو میرا بھیا ان کو بھی اتنے ہی تاثرات پڑتے ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام پہ پڑے، کیونکہ اللہ نے ان کا فاتح کھول دیا ہے، سب کا نہیں کھلا ہے. اس لیے اس کو جو روشن ہے دوسروں کو نہیں دکھتا، اس کو آخرت ایسی دکھتی ہے جیسی دنیا کو دکھتی ہے، اس طرح اس کو دکھتی ہے. تو والد صاحب آپ سے باہر ہو گئے. کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم علیہ السلام میرے مذہب کو برا کہتے ہیں، میرے مسئلے کو، میرے طریقے کو، میرے دین کو. لا لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. نکل جاؤ مجھ سے گھر سے باہر، چلے جاؤ، مجھے شکل مت بتاؤ. جب اتنے سے آپ سے باہر ہو گئے، گھر سے نکلنے کا آرڈر مل گیا ہے، 16 سال 17 سال کی عمر تھی. تو اس وقت آپ جواب دیتے ہیں. یہ 46 سے 47 فرمایا قال سلام علیک. اچھا بات سلام ہو اور کیا کر سکتے ہیں جب آپ حوالوں کو نہ مانے، نمبروں کو نہ مانے، اوپر سے آپ غصے ہو جائیں تو ہم آپ کو کیا کر سکتے ہیں بتائیے. سلام کر کے ہٹ جائیں گے اور کیا کر سکیں گے بتائیے. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ.
اے ابا میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار مانگوں گا، اللہ تعالیٰ میرے پہ بہت بڑے مہربان ہے۔ ایک تو مخلوق کو سمجھایا جائے، مخلوق نہ مانے تو خدا کے سامنے گر گرایا جائے۔ اب اگر خدا بھی اس کی دعاؤں کو ٹھکرا دے تو پھر کسی ماں نے نہیں جانا جو کوئی کسی کو راہ راستے پر لے جائے۔ سمجھے؟ دو ہی طریقے سمجھانے کے، ایک تو مخلوق کو سمجھایا جائے اور مخلوق نہ مانے تو خدا کو گر گرایا جائے۔ باری تعالیٰ ہم کو سمجھانے کی توفیق دے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے، جی ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم کو اس کو عمل کی بھی توفیق دے۔ اب جب اللہ بھی اس دعا کو اگر ٹھکرا دے تو پھر کوئی وجوہات نہیں، کوئی طاقت نہیں جو کسی کو راہ راستے پر لا سکے۔ سمجھا؟ تو اب یہ آخری ہتھیار جو تھا وہ بھی کہہ دیا ابا کو کہ میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا۔ اللہ میرے پر بہت ہی مہربان ہے۔ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ تم جن کو پوچھ رہے ہو میں ان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ ہی کو پکاروں گا اور اللہ کو پکار کے نا امید نہیں رہوں گا۔ جی یہ 47 نمبر کی آیت فرمایا وَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو وہ پوچھ رہے تھے ان سے نفرت کر کے جب ہجرت کر کے چل دی مصر کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ ایک اسحاق علیہ السلام اور اسحاق لڑکا ہوگا آپ کو، اور ایک وہ لڑکے کا لڑکا پوتا یعقوب علیہ السلام ہوگا اور دونوں نبی ہوں گے۔ یہ خوشخبری اور مبارکباد دے دی۔ جو باپ سے جدا ہوئے اس کا رنج جو تھا وہ آپ نے ختم کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے ہو چکے تھے اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا، اور یوسف علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے تھے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب پیدا ہوئے تھے، اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے قرآن کریم کے 28 پارے میں سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع میں 4 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار جو تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار تو مانگوں گا لیکن لا مولا اللہ کی طرف سے ہدایت دلا دینا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مگر اللہ سے دعا کروں گا۔ یہی ایک ہتھیار، دوسرا باقی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع 114 نمبر کی آیت ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار ایک وعدے کی بنا پر تھا۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے استغفار مانگنا بند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت ہی نرم دل تھے۔ یہ اب کیا ہوتا ہے دیکھیے صحیح بخاری شریف جلد 2 پارہ 13 صفحہ نمبر 149 حدیث نمبر 572 پیدائش کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 801 حدیث نمبر 5275 حشر کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مظہر حق جلد 4 کی پہلی جلد صفحہ نمبر 372 حشر کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب آزر کی دونوں کی ملاقات ہو جائے گی تو آزر کہیں گے اے بیٹا ابراہیم اب میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، اب ہے کوئی راستہ نجات کا؟ وہی جو آیت آپ سن رہے ہیں فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب ہم یہ گڑبڑ والی باتیں نہیں کریں گے۔ جی وہی ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کہیں گے اے بیٹا ابراہیم اب میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، جو آپ کہو گے وہی کروں گا، اب ہے میری نجات کا کوئی راستہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے حشر کے میدان میں رسوا نہیں کروں گا، اب اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی؟ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابراہیم علیہ السلام اپنے
قدموں کے نیچے دیکھو. جب نیچے دیکھیں گے تو آپ کے والد صاحب کی شکل بجو کی شکل ہوگی اور کیچڑ میں لت بت ہوں گے, جنجیروں سے جھکڑے ہوئے ہوں گے, اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام, شرک کرنے والوں کے لیے میں نے جنت کو حرام قرار دے دی ہے. قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے 10 نمبر کے 72 نمبر کی آیت ہے, انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. شرک کرنے والوں کے لیے ہم نے جنت حرام قرار دے دیے, ان کے لیے جہنم ہی طے پائی ہے, اور ایسے ظالموں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. محترم میرے سوچنے کی بات ہے, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے وسیلہ نہ بنے ہیں. اگر والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتے تو آپ وسیلہ بنتے, سوال ہی ختم تھا. اور جب بات نہیں مانی تو وسیلہ ختم ہو گیا. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات مانیں گے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وسیلہ ہے, اور محمد سے بات نہیں مانیں گے تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے وسیلہ نہیں بن رہے تو ہمارے لیے جلال سا, کمال سا, ظاہر سا, باطن سا, روش سا, اندر سا, گیبر سا, داول سا, یتیم سا, امیر سا, مٹکا سا, پتکا سا, چھوٹا بڑا پیر کیا وسیلہ بنے گا. بھیا میرے لیے توبہ کر لو, بھیا میرے یہ وسیلے کا چکر بڑا غلط ہے, سمجھا. اب چلو آگے چلیں. قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے 2 رکوع میں 14 اور 15 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر دی, اور 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. 950 سال بتائیے سمجھاتے رہے, لیکن انہوں نے نہیں مانا, جھٹلاتے ہی رہے. تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا, ان لوگوں کو غرق کر دیا اور کشتی میں بٹھا کر ایمان والوں کو بچا لیا, اور اس کشتی کو دنیا عالم کے لیے سیمپل اور نمونہ بنا دیا. آپ اس کی تفصیل سنیے. طوفان کے بعد آپ کتنا زندہ رہے اس کا رپورٹ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. 950 سال تک آپ سمجھاتے رہے اور مخلوق نے نہیں مانا, تب جا کے طوفان آیا. اب قرآن کریم کے 12ویں پارے میں سورہ ہود کے 4 رکوع میں 36 نمبر کی آیت ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرمایا, نوح علیہ السلام جو آپ کے اوپر ایمان لا چکے وہ لا چکے, اب آپ کے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. لو 950 سال کی محنت, اور جو ایمان لائے وہ لا چکے, اب ایمان لانے والا ہے نہیں کوئی دوسرا, آپ کوئی نہیں ایمان لائے. نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے 2 رکوع میں 26 اور 27 نمبر کیا فرمایا. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اے اللہ ان سب کو غرق کر دے, سب کو فنا کر دے. جب ایمان